باطل نے جب جب بدلے گئے تگور آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تگور آیا گئے تب تب میری زباں پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے کچھ ویڈیوز منظر عام پہ نظر آئی، ان میں سے ایک ویڈیو یہ بھی تھی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی طرف ایک منسوب اثر کے، جو کہ منسوب ضعیف اثر ہے، اس کو عبداللطیف صفدر صاحب نے صحیح کرنے کی ناکام کوشش کی، اس کو صحیح کرنے کی اس نے بڑی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام گیا، اور اس کا جواب ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ دے چکے، اور آج تک ابھی تک عبداللطیف صاحب نے کوئی بھی ہمارے شیخ کے ویڈیو کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے شیخ کی ویڈیو کا ابھی تک اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہو تو وہ جواب دینا، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ پھر اس نے کیا کیا کہ ایک سڑک شاپ لڑکے کو چنا ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے جواب دینے کے لیے، ایک سڑک شاپ لڑکے کو چنا جو جاہل ہے، پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اس کو چنا کہ وہ شیخ ابراہیم ربانی حفظ اللہ تعالیٰ کے ویڈیو کا جواب دے۔ اس کا نام ہے شہباز دیوبندی۔ اب میں اس کو شہباز دیوبندی کو جاہل کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی، اس کی تقریر میں نے سنی، اس سے صاف صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جاہل ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کی چند جہالتیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ میں نے اسے کس بنا پر جاہل کہا ہے۔ سب سے پہلے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب اثر ہے، اسے ہمارے شیخ ابراہیم ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت میں ابو بکر بن عیاش، اس پر ہمارے شیخ نے یہ جرح کی کہ اس سے وہم ہوا ہے، اس سے وہم ہوا ہے۔ تو وہ جاہل کیا کہہ رہا ہے بار بار اپنی تقریر میں کہ وہ سکہ راوی ہے، سکہ راوی ہے، بخاری کا راوی ہے، بخاری کے راوی سے وہم کیسے ہو سکتا ہے، یہ سکہ راوی ہے۔ تو اب میں اس جاہل کو بتاتا چلوں کہ سکہ راوی سے وہم ہو سکتا ہے، سکہ راوی سے وہم ہو سکتا ہے۔ اب میں سب سے پہلے ان کی کتابوں سے ان کو حوالے دکھاتا چلوں کہ سکہ راوی سے وہم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں تقی عثمانی، جس کا ان کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، دیوبندیوں کے ہاں تقی عثمانی کا بڑا مقام ہے، اس کو شیخ الاسلام کے لقب سے پکارتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور و معروف کتاب درس ترمذی کے نام سے، میں اب اس کی کتاب سے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا کہ اس نے بھی جو سکہ راوی ہے ان سے وہم ہونے کا تسلیم کیا ہے کہ ان سے وہم ہو سکتا ہے۔ تو چلو میں آپ کو دکھاتا ہوں تقی عثمانی کی کتاب درس ترمذی۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ثقات سے وہم کا امکان ہوتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ثقات سے وہم کا امکان ہوتا ہے۔ اب ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش سکہ راوی ہے، بخاری کا راوی ہے، ہم نے اس پہ یہ جرح نہیں کی کہ وہ ضعیف ہے، ہم نے یہ کہا کہ وہم ہوا ہے، اس حدیث میں اس سے وہم ہوا ہے۔ اور یہاں تقی عثمانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سکہ راوی سے وہم ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کی اس کی دوسری مثال، اسی کتاب کی، اسی مصنف کی درس ترمذی تقی عثمانی کی دوسری مثال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لکھتے ہیں ایک راوی کے بارے میں، جریر بن حازم، اس کو ایک روایت میں وہم ہوا۔ جریر بن حازم کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ اس کو ایک روایت میں وہم ہوا، یہ بھی راوی سکہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں شعبہ بن حجاج کو خطا لگ جاتی تھی، اسی کتاب میں
تقی عثمانی اپنی اسی کتاب درس ترمذی میں لکھتے ہیں شعبہ بن حجاج کو خطا لگ جاتی تھی۔ اور آگے ایک اور مقام پر یہ لکھتے ہیں کہ مکحول کے بارے میں کہا ہے کہ مکحول وہمی ہے، اس سے وہم ہو جاتا تھا۔ مکحول کو اپنی کتاب میں اس نے وہمی کہا۔ اب میرے بھائیوں سامعین، میں نے جو آخر میں 3 حوالے دیے، یہ تینوں راوی جو 3 میں نے راوی پیش کیے، یہ تینوں راوی بخاری کے راوی ہے۔ جس طرح ابو بکر بن عیاش بخاری کا راوی ہے، اس سے وہم ہوا ہے، اسی طرح یہ تینوں راوی بھی بخاری کے ہیں، اور آپ کے اپنے ہی تقی عثمانی نے لکھا ہے کہ ان سے وہم ہو سکتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے وہم ہوا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شہباز دیوبندی کی دوسری جہالت پیش کرتا چلوں۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ سکہ کی زیادتی کیا ہوتی ہے اور سکہ کی مخالفت کیا ہوتی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ سکہ کی زیادتی کیا ہوتی ہے اور سکہ کی مخالفت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اعتراض یہ اٹھایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب روایت ہے، منسوب اثر ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اس نے سکہ کی مخالفت کی ہے، اس روایت میں سکہ کی مخالفت ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ تو وہ بار بار کیا کر رہا ہے، اپنی تقریر میں سکہ کی زیادتی کی مثالیں بیان کر رہا ہے۔ شہباز دیوبندی بار بار اپنی تقریر میں سکہ کی زیادتی کی مثالیں پیش کر رہا ہے، حالانکہ یہاں بات ہے سکہ کے مخالفت کی، کہ جہاں اتنے راویوں نے رفع الیدین کرنا بیان کیا ہے، وہاں ایک روایت ایسی ہے، ایک راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اس کی طرف جو ایک اثر منسوب ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ بیان کیا کہ یہاں سکہ کی مخالفت ہے، اس لیے یہ روایت شاذ ہے۔ تو یہ بار بار سکہ کی زیادتی کی مثالیں پیش کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خزائن السنن سرفراز صفدر اپنی خزائن السنن میں لکھتے ہیں کہ سکہ راوی سکہ کی مخالفت کرے یا اوثق کی تو وہ روایت شاذ ہوتی ہے۔ تو یہاں سکہ راوی نے سکہ کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ روایت کیا ہو گئی، شاذ۔ اب میں آپ کے سامنے شاذ روایت کا مقام، شاذ روایت کا حکم، کہ شاذ روایت کو تم قبول کرتے ہو یا نہیں، یہ بتاتا چلوں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ بھی تمہاری کتابوں سے بتاتا چلوں۔ امین اوکاڑوی کی کتاب تجلیات صفدر، اس میں امین اوکاڑوی لکھتے ہیں کہ شاذ روایت پیش کرنے کا انجام منہ کالا ہے، شاذ روایت پیش کرنے کا انجام منہ کالا ہے۔ امین اوکاڑوی اپنی کتاب تجلیات صفدر جلد نمبر 4 صفحہ 616 پہ لکھتے ہیں کہ جو شاذ روایت پیش کرتا ہے اس کا انجام منہ کالا ہے۔ اب عبداللطیف صفدر صاحب کا اور اس کے شاگرد شہباز دیوبندی کا دونوں کا منہ کالا ہے بقول امین اوکاڑوی، میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ امین اوکاڑوی کہہ رہا ہے کہ شاذ روایت پیش کرنے کا انجام منہ کالا ہے، اس لیے انہوں نے شاذ روایت پیش کی اور ان دونوں کا منہ کالا ہے بقول امین اوکاڑوی۔ اب میں امین اوکاڑوی کی ایک اور عبارت بتاتا چلوں۔ امین اوکاڑوی اپنی کتاب تجلیات صفدر میں لکھتے ہیں، امین اوکاڑوی کے ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شاذ روایت پیش کرنا پنڈت اور پادری کا کام ہے۔ امین اوکاڑوی ایک اس کا کلام ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پادری اور پنڈتوں کا کام ہے شاذ روایت پیش کرنا۔ اب امین اوکاڑوی کے قول کے مطابق تم پنڈت ہو گئے، پنڈت اور پادری جو کہ مسلمان بھی نہیں۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھیے تجلیات صفدر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 221۔ اب میں امین اوکاڑوی کا تیسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ وہ شاذ روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ایک کلام کا خلاصہ یہ کہ سکہ راویوں کی روایت بھی شاذ ہو سکتی ہے، جیسے ابو بکر بن عیاش سکہ راوی ہے، مگر یہ جو روایت ہے یہ شاذ ہے، کیونکہ سکہ کی مخالفت کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔ آپ کے اپنے ہی امین اوکاڑوی نے تجلیات صفدر میں لکھا ہے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تجلیات صفدر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 175 پہ۔ اب میں شہباز دیوبندی کی آپ کے سامنے تیسری جہالت پیش کرتا چلوں۔
اس کی تیسری جہالت یہ ہے کہ اس نے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا ایک حوالہ پیش کیا، اس کی ایک عبارت نقل کی کہ ترجیح متقدمین کو دی جائے گی متاخرین کے بنسبت، متقدمین کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ یہاں اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ مجاہد، جو راوی مجاہد ہے وہ متقدم راوی ہے۔ سب سے پہلے میں شہباز دیوبندی کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو حافظ زبیر علی زئی نے بات کی ہے کہ ترجیح متقدمین کو دی جائے گی متاخرین کو نہیں، یہ کس بنا پر بات کی ہے؟ یہ اس بنا پر بات کی ہے دور کے حساب سے کہ متقدمین کے دور کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، جو متقدمین کا موقف ہوگا تو اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ متقدمین کا دور مثال جس میں امام بخاری ہو گئے، امام نسائی، امام مسلم، امام ابن ابو داؤد، یہ جتنے بھی محدث ہیں یہ سارے کے سارے متقدمین کے دور کے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا کہ متاخرین کا دور، متاخرین کے دور سے مراد یہ نہیں کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہو گئے ان کا دور ہے، یا امام ذہبی رحمہ اللہ ان کا دور ہے، یہ متاخرین کا دور ہے۔ یہاں جو بات کی ہے حافظ زبیر علی زئی نے یہ دور کے حساب سے کی ہے، اور اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں چلا اور اس نے یہ عبارت راویوں کے بارے میں پیش کر دی، راویوں کے بارے میں پیش کر دی۔ اگر ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ مجاہد متقدم راوی ہے، تو کیا اور متقدم راوی نہیں ہے؟ 5 اور متقدم راوی ہے جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین کرنا ثابت کرتے ہیں، رفع الیدین کرنے کی روایات پیش کرتے ہیں، اور ان میں سے 2 راوی تو ایسے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان میں سے ایک جو کہ ان کا بیٹا ہے سالم رحمہ اللہ، جو کہ ان کا بیٹا ہے، وہ بھی یہ روایت پیش کرتے ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ اور ایک اور جو کہ غلام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، جس کا نام ہے نافع، یہ بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفع الیدین کرنا بیان کرتے ہیں۔ تو اب مجاہد اگر متقدم ہے تو کیا سالم اور نافع رحمہ اللہ یہ متقدم نہیں؟ اور اگر یہ بھی متقدم ہے تو ترجیح ان کو دی جائے گی کیونکہ قریب یہ ہیں، کیونکہ یہ خاص شاگرد ہیں، جو بیٹا ہے وہ خاص ہے اور جو غلام ہے یہ دونوں ہر وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اثر ہے اس پر، جس کا جواب شہباز دیوبندی نے دیا۔ سب سے پہلے میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے نزدیک ابو بکر بن عیاش راوی ضعیف ہے۔ عبدالستار تونسوی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کثیر الغلط کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضعیف اور کثیر الغلط یہ کون سی جرح ہے۔ اب سرفراز صفتر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرح مفسر ہے، کثیر الغلط یہ جرح مفسر ہے، ایسے راوی کی روایت مردود ہوتی ہے، ایسے راوی کی روایت مردود ہوتی ہے۔ اب آپ کی ایک اور میں کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، دیوبندیوں کے اصول فقہ کی معتبر کتاب التبیین، ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے، یہ اثر ناقابل عمل ہے، اور اس کے حاشیے میں یحییٰ بن معین کا قول ہے جس میں اس روایت کو وہم کہا گیا ہے۔ اب یہ اثر تمہارے نزدیک ضعیف ہو گیا، اور اب میں بات کرتا چلوں کہ ہمارے شیخ نے جو 5 محدثین کے حوالے دیے، جن محدث نے اس روایت کو شاذ کہا، تو شہباز دیوبندی نے اس کے کیا جواب دیے؟ اس نے 5 محدث کے بارے میں ایسا کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ یحییٰ بن معین کے بارے میں کہا کہ اس کی جرح کو تم نہیں مانتے، ہم اس کی جرح کو مانتے ہیں۔ ہم اس کی جرح کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس کی جرح کو صرف وہاں نہیں مانتے جہاں یہ جمہور کے خلاف ہو، ہم تو ویسے اس کی جرح کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے محدث جو اس روایت کو شاذ کہنے والے ہیں وہ امام بخاری ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ امام بخاری
ابو بکر بن عیاش کی روایت اپنے صحیح بخاری میں لاتے ہیں، اس لیے یہ امام بخاری کا شاذ کہنا درست نہیں۔ تو یہ روایت شاذ ہے، امام بخاری نے اس کو شاذ کہا ہے، اور وہاں ابو بکر بن عیاش کی جو روایت لائے ہیں وہاں شاذ نہیں ہے۔ وہاں تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ صحیح بخاری میں اس کی کوئی روایت ضعیف ہے، وہاں آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ کوئی روایت شاذ ہے، تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے نا۔ یہاں تو شاذ ہے، اس لیے ابو بکر بن عیاش کی روایت کو یہاں شاذ کہا ہے۔ اور آگے پھر یحییٰ بن معین کا قول بھی نقل کیا ہے، اور آپ کے ہاں یہ اصول ہے۔ آپ کے ایک مولوی صاحب سرفراز صفدر لکھتے ہیں اپنے تفریح الخواطر میں کہ کوئی مصنف کسی کی بات اپنی کتاب میں نقل کرے اور اس کے کسی حصے سے وہ اعتراض نہیں کرتا، تو مصنف کا موقف بھی وہی مانا جائے گا جو موقف اس نے لکھا ہے۔ تو اب یہ موقف امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ہو گیا۔ اور ہاں، ہم آپ کو بتاتا چلے کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے یہ کیسے ثابت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے، جو اس عمل پر جو اس روایت پر خود عمل کرنے والے خود رفع الیدین کرتے ہیں اور دوسروں کو رفع الیدین کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو اتنے سخت ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کو کنکریاں مارتے ہیں۔ کیف یترکو، امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کیف یترکو، کیسے ممکن ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کرے، یہ جو اثر ہے یہ بات کرے جو کہ خود رفع الیدین کرنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر جس محدث نے اس کی روایت کو شاذ کہا، اس روایت کو، اس اثر کو شاذ کہا، اس کا اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ دارالقطنی اور بیہقی پر اس نے کٹھے اعتراض کیا، کہا کہ تم ان کی روایات نہیں مانتے۔ تو میں شہباز دیوبندی کو بتاتا چلوں کہ ہم ان کی روایت کیوں نہیں مانتے۔ جس روایت پہ یہ جرح کرے یا جس کی توثیق کرے، ہم ان کی یہ توثیق اور جرح کیوں نہیں مانتے۔ اب اگر یہ ہم پر یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم پہ یہ جھوٹ باندھ رہا ہے، تو آپ ہماری کتاب حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی احادیث کو کہا کہ ان کو دارالقطنی نے صحیح کہا ہے، ضعیف کہا ہے، اور امام بیہقی کے نام پہ بھی کہا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی نے بہت سی احادیث کہ اس کو دارالقطنی نے صحیح کہا ہے اور دارالقطنی نے ضعیف کہا ہے۔ ایسے ہمارے دوسرے محدث اور محقق امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ان کے حوالے کھلا اپنی کتابوں میں بیان کی ہے۔ یہ اس نے ہم پر جھوٹ بولا ہے کہ ہم دارالقطنی اور بیہقی جس حدیث کو صحیح کہے یا ضعیف کہے ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس نے ہم پر جھوٹ باندھا ہے۔ حالانکہ ان کی توہین کرنے والے ان کے دیوبندی خود ہے، دیوبندی خود ان کی توہین کہتے ہیں۔ جہاں ان کے مطلب کے خلاف روایت آ جاتی ہے وہاں ان کی توہین کرتے ہیں۔ میں اب ان کی توہین آپ کو بتاتا چلوں۔ امام بیہقی کی توہین کرتے ہوئے حبیب اللہ ڈریلوی دیوبندی لکھتے ہیں، قارئین کرام اس عبارت پہ اب آپ ذرا غور کرنا، کہتے ہیں حبیب اللہ ڈریلوی کہتے ہیں حضرت امام بیہقی نے زبردست خیانت کا ارتکاب کیا۔ اب امام بیہقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ حبیب اللہ ڈریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام بیہقی نے زبردست خیانت کا ارتکاب کیا، اسے خائن کہہ رہے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ تم ان کی جن روایت کو صحیح یا ضعیف کہے نہیں مانتے، حالانکہ ان کی توہین کرنے والے تو یہ خود ہے۔ اور ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، سرفراز صفدر نے ایک جگہ لکھا امام بیہقی نے امام مسلم کی ایک روایت میں مغالطہ دینے کی صحیح فرمائی۔ کیا کہتے ہیں؟ امام بیہقی نے امام مسلم کی ایک عبارت میں مغالطہ دینے کی صحیح فرمائی، حالانکہ یہ خود توہین کرتے ہیں امام بیہقی کی اور دارالقطنی کی، اور یہ ہمارے نام پہ کہتے ہیں کہ تم ان کی روایت جن کو صحیح کی یا ضعیف کے ان کو نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دارالقطنی کی ان نے کون سی توہین کی ہے۔ مشہور سکہ امام دارالقطنی کے بارے میں حبیب اللہ ڈریلوی دیوبندی نے لکھا ہے، جس سے دارالقطنی کی عصبیت و ناانصافی ظاہر ہوتی ہے۔ کیا لکھتے ہیں حبیب اللہ ڈریلوی صاحب؟ جس سے دارالقطنی کی عصبیت و ناانصافی ظاہر ہوتی ہے۔
حالانکہ یہ ان کی توہین کرتے ہیں، دارالقطنی کی انہوں نے توہین کی، امام بیکی کی انہوں نے توہین کی، اور یہ ہمارے نام پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی صحیح اور ضعیف روایت نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ یحییٰ بن معین متشدد ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یحییٰ بن معین اگر متشدد ہے تو آپ کے امین اوکاڑوی نے تجلیات صفدر میں اس کی روایت کو نقل کیا ہے، اس کی جرح کو نقل کیا ہے۔ امین اوکاڑوی نے اپنی تجلیات صفدر میں اس کے ایک جرح کو نقل کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے شیخ نے ایک بات کہی تھی، آپ کے شیخ کی طرف منسوب کی۔ ہمارے شیخ نے کہا ابو بکر بن عیاش عن حسین کی روایت بخاری میں ہے، اور یہ بات ہمارے شیخ نے آپ کے شیخ عبداللطیف صفدر صاحب کی طرف منسوب کی۔ تو شہباز دیوبندی نے کیا کہا کہ ہمارے شیخ نے یہ بات کہی ہی نہیں۔ تو اب آپ عبداللطیف صفدر صاحب کی زبان سے یہ الفاظ سن لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں سامعین یہاں پر بھی آپ کو یہی بات بتاتا چلوں کہ حسین اور ابو بکر بن عیاش یہ دونوں راوی ثقہ ہیں، بلکہ بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ کس کے راوی ہیں؟ بخاری مسلم کے، ٹھیک ہے نا، ثقہ راوی اور بخاری مسلم کے راوی۔ اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کی حسین سے روایت یہ وہم ہے، یہ باطل ہے، اگر یہ اعتراض حقیقت پر مبنی ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پھر صرف مصنف ابن ابی شیبہ اور ہماری ہی اس روایت کے اندر آپ اس اصول کو مانیں گے، یا ہم اگر آپ کو بخاری اور مسلم سے ابو بکر کی حسین سے روایت دکھائیں تو ان کو بھی آپ وہم اور باطل کہیں گے؟ ان کو بھی آپ باطل کہیں گے اگر ہم آپ کو دکھائیں؟ آپ دیکھ لیں کہ حسین سے ابو بکر کی روایتیں موجود ہیں، آپ ان کو بھی وہم اور باطل کہیں؟ ان کو بھی آپ وہم اور باطل کہیں نا، لیکن ان کو وہم اور باطل نہیں کہا جائے۔ باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا گئے تب تب میری زباں پر، باطل نے جب جب بدلے گئے تگور، آیا